لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه سب مل کر پڑھیے صلاۃ و سلام کوئی زبان خاموش نہ ہے آگے سے لے کر پیچھے تک جتنے دوست ہیں سب پڑھیے الصلاۃ و سلام رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين سبحان الله دیرود نرمستان سرا ہما تو دیانے خوش نوا پرتی تھی جناتے مصطفیٰ بلغ الولا بکمالہ کمریاں سمیت ذوق میں ڈالے ہوئے گردن طاق میں کہتی تھی آنکھیں ذوق میں کشفت جار جمالی بلبل سبھی سو بسو لے کے ہر گل کی بو کرتی تھی گفتگو حسنت جمیع خصالی چڑیوں کی سن کر چہچہے گنہگار بلا کیوں چپ رہے رات میں اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حمد و صلاۃ کے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگان دین امت بہترین گھروں میں سننے والی ماں و معززات بہنوں الحمدللہ اس 12 روزہ عظیم الشان جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ان پروگراموں میں اس گنہگار کی یہ دوسری حاضری ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ
آپ کے دامے درمے قدمے سکھنے آنا بیٹھنا سننا سنانا جس طرح کا تعاون ہے اللہ مدنی تاجدار کے سب کی حاضری کو میری بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مہربانی میرے اوپر فرمائے، بڑا احسان ہوگا کہ پرسوں میں آیا، میں بڑے جوش بڑے ولولے کے ساتھ خطاب کر رہا تھا کہ مجھے میرے پیر محبوب سجن سائیں کا فیض پہنچا تو میں اس بولنے کے قابل ہوا، لیکن آپ کہ کچھ چند لوگ دوست بیٹھے ہوئے تھے جو اب بھی موجود ہیں، تو کبھی اس طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی پیچھے دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، محفل کا جو ذوق ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، صرف ذوق ہی نہیں چاہیے مجھے، کیا مار دیا کام کر دیا، یہ نہیں ہے۔ محفل کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ تڑپ جاؤ، واہ واہ ہو جاؤ، واہ واہ بلال صاحب تڑپا کے مر گئے، بھائی کمال کر دیا، واہ واہ۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں، میں بابا کا شوقین نہیں، میں جو سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ جو نعرے لگواتا ہوں، یہ صرف اس لیے لگواتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ خدا بھی قائم ہے تو مصطفیٰ بھی قائم ہے۔ میں اپنی بابا کا شوقین نہیں، میں فقیرانہ طبیعت کا آدمی ہوں، مجھے کوئی ایسی کوئی آئیں شائیں فائیں نہیں چاہیے۔ محفل وہ قبول ہوتی ہے جس میں آمنہ کے لال کا فیض پہنچ جائے، جس محفل میں یکسوئی ہو، جس میں آپ سننے والے چاہے وہ ثنا خوان ہے، قاری ہے، مقرر ہے، جس کو آپ نے اپنی نظر کا مرکز بنایا، خدا کی قسم ہے اگر یار کے ذکر کو اس یار کے ذکر میں گم ہو کر کے سنو گے تو میرا یہ دعویٰ، میرا ایمان عقیدہ ہے اس کو فیض محمدی ضرور ملے۔ دیکھو نا یہ سیور ہے، اگر یہ تار اس میں نہ لگی ہو تو بتاؤ کیا اس کو روشنی پہنچ سکتی ہے؟ اس کا کنیکشن جڑا ہے تو فیض مل رہا ہے، ایسے نور مل رہا ہے۔ آپ کا بھی کنیکشن مدینے والے سے ہونا چاہیے، قادی محلے میں کوئی موجود نہیں ہونا چاہیے۔ توجہ آپ کی مدینے والی سرکار کے سامنے، خدا کی قسم ہے اگر کوئی اس میں میلاد کا قائل نہیں بھی ہوگا تو انشاءاللہ اس محفل کے صدقے قائل ہو جائے گا۔ اور آج میں یہ ثابت کر کے اٹھوں گا کہ میلاد خدا کی سنت ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور مصطفیٰ کے سارے صحابہ کی سنت ہے۔ انشاءاللہ میں یہ ثابت کر کے اٹھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق پر گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس قرآن کریم کی آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے مدنی تاجدار آمنہ کے لال کو بھیج کر کے مومنوں پر سب سے بڑا اللہ نے احسان فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے اے لوگوں جس پر میرا احسان ہے، جس پر میری مہربانیاں ہے، وہی یار کے گیت گائے گا، وہی چراغاں کرے گا، وہی اپنے گھروں کو سجائے گا۔ اور احسان کس کس پر ہے؟ یہودیوں پر نہیں، نصرانی پر نہیں، عیسائی پر نہیں، پادریوں پر نہیں، پنڈتوں پر نہیں، ہندوؤں پر نہیں، بلکہ کلمہ پڑھنے والے امتیوں پر احسان ہے۔ اب میرے اوپر اگر کسی حافظ صاحب، کسی حاجی صاحب، کسی دوست کی مہربانیاں ہو، وہ میرا محسن ہو، اور میں احسان فراموش ہو جاؤں کہ اس کی گناہیں کرتا پھروں، تو بتاؤ یہ محبت کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ میں اس کی زندگی میں کیڑے تلاش کرتا پھروں، اس میں یہ بھی خرابی ہے، اس میں یہ بھی خرابی، یہ بھی خرابی ہے، تو بتاؤ سچ دوستی کا حق ادا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو جو سرکار کا کلمہ پڑھنے والا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سرکار نے کیا نہیں کیا، اللہ نے حکم دیا نہیں دیا، بس یار آیا ہے، یار کے جشن میں خوش ہو جاؤ، کیونکہ ہم اپنے بچوں کے آنے پر خوش ہوتے ہیں تو ہمارے لاکھوں بچے آمنہ کے لال پر قربان ہیں۔ قرآن کریم کی آیت میں تلاوت کرنے جا رہا ہوں، اس سے قبل ندائی انداز میں میرے ساتھ مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا
حبیب مسلمانوں ذرا نگاہ ڈالو، میرا رب نے عزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا، وہ میرا مالک و خالق ارشاد فرماتا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ بابا دی بلند کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ میرا مالک و خالق ارشاد فرماتا، لقد من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، تیری کلمتوں بے شک میں نے احسان فرمایا، میں نے مہربانی فرمائی، میں نے رحمت فرمائی، میں نے فضل فرمایا، میں نے نعمت عطا فرمائی کہ میں نے اپنا محبوب نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے کیا کیا بولو؟ مہربانی فرمائی۔ کیا کیا بولو؟ اللہ نے مہربانیاں فرمائی ہے۔ اے لوگوں، اللہ فرماتا، لقد من ہم نے مہربانیاں کی ہیں، ہم نے احسان کیا ہے، علی المؤمنین، مومنین پر بڑا احسان کیا ہے۔ اے اللہ تو نے اولاد دی، تیرا احسان ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، لوگوں میں نے تمہیں اولاد عطا کی ہے، یہ تیرا احسان ہے۔ اے اللہ تو نے نعمت عطا کی، تیرا احسان ہے۔ تو نے بچیاں دی ہیں، تیرا احسان ہے۔ تو نے ہماری شادیوں کا انتظام فرمایا، یہ تیرا احسان ہے۔ تو نے گھر عطا کیا، تیرا احسان ہے۔ تو نے باپ عطا کیا، تیرا احسان ہے۔ تو نے ماں جیسی نعمت عطا کی، تیرا احسان ہے۔ تو نے بھائی جیسا ساتھی عطا کیا، تیرا احسان ہے۔ یا اللہ تو نے جسم کے اعضاء عطا کیے، یہ تیرا احسان ہے۔ لیکن اللہ تو نے ان احسانوں کو کہیں نہیں جتلایا، کہیں تو نے اس کا ذکر نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں ہاتھ دیا، میں نے احسان فرمایا، میں نے تمہیں جسم دیا، احسان فرمایا۔ اے اللہ، جب تیرے یار کی باری آئی ہے، اے اللہ تم فرمانا علی المؤمنین، میں نے مومنین پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ اے لوگوں، ایک بات بتاؤ، جس پر احسان ہوگا خوشی وہ کرے گا یا نہیں؟ بولو اللہ کس پر احسان کرنا؟ بولو مومنوں پر۔ کس پر؟ بولو پیچھے والے بھی بول دو۔ اللہ مومنوں پر احسان فرماتا ہے تو پتا چلا مومن چراغاں کرے گا، مومن گھر سجائے گا، مومن گڈیاں سجائے گا، مومن گھروں کو چراغاں کرے گا، کیونکہ اللہ نے احسان مومنوں پر فرمایا ہے۔ وہی جناب اللہ احسان کو ماننے والے، وہی احسان کو گانے والے ہیں۔ اچھا اللہ کیا احسان فرمایا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اِن بعث فیہم رسولا۔ اے لوگوں، میرا مومنین پر بڑا احسان ہے کہ میرے اپنا رسول انہیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے کیا عطا فرمایا؟ بولو رسول عطا فرمایا ہے۔ اے اللہ تو نے عطا فرمایا، یہ بھی تیرا احسان ہے۔ تو نے موسیٰ علیہ السلام عطا کیا، یہ تیرا احسان ہے۔ یحییٰ علیہ السلام عطا کیا، یہ تیرا احسان ہے۔ زکریا عطا فرمایا، یہ تیرا احسان ہے۔ اسماعیل طویل رکھے تو سبحان اللہ، اسماعیل طویل عطا فرمایا، یہ تیرا احسان ہے۔ تو نجیب عطا فرمایا، یہ تیرا احسان ہے۔ تو نے یوسف علیہ السلام حسین و جمیل عطا فرمایا، یہ تیرا احسان ہے۔ یعقوب علیہ السلام جیسا عطا فرمایا، یہ تیرا احسان ہے۔ ایوب علیہ السلام جیسا صابر عطا فرمایا، یہ بھی تیرا احسان ہے۔ اے اللہ قرآن میں کہیں تو نے ان کے احسانوں کو نہیں جتلایا۔ جب باری آمنہ کے لال کی مدینہ کا دور یتیم کی باری آئی، اے اللہ احسان جتلا رہا ہے۔ اے اللہ یہ
نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، لجپال کی آمد، سونے کی آمد، منٹھار کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا امام الانبیاء علیہ السلام کے لیے اللہ جان فرماتا ہے اے لوگوں کوئی کلام کرنے والا موسیٰ کلیم اللہ آیا، کوئی نوح نبی آیا، کوئی اسماعیل کلیم اللہ آیا، کوئی عیسیٰ روح اللہ آیا، میرے منہ والا آیا، لیکن میں نے ایسا لوگوں کا اس لیے نہیں جترایا کہ لولا کلمہ اظہرہ ربوبیہ، اے میرے محبوبہ تو دنیا میں نہ بھیجا، آپ مبوسہ فرماتا تو رب ہونا بھی جو ہے وہ فرماتا۔ پتا چلا جانے کے تمام احسان ایک مٹی تاجدار کے سر کے نادر فرمائے، اے اللہ پھر یہ کون سا احسان ہے، یار دیکھ احسان جتنا رہا ہے، اللہ شاہ فرماتا ہے لوگوں میں نے جان تمہیں عطا کیا ہے، احسان اس لیے جتنا رہا ہوں کہ پوچھو ہیر سے راجہ نہیں دے گا، پوچھو لیلا سے مجنون نہیں دیں گے، پوچھو جائے خاص یوسف نہیں دیکھے، کوئی پوچھو سبزی سے راجہ نہیں دے گا۔ اے اللہ پھر کیا مطلب ہے؟ اللہ فرماتا یار کوئی یار دینا مقصد پسند نہیں کرتا، محبوب دینے والی چیز نہیں ہوتی، میں نے اپنا محبوب دے کر کے تم پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ بے مثل محبوب کو بے مثل بنایا ہے، وہاں جسم نہیں کو یہاں سایہ نہیں ہے۔ اللہ صاحب فرماتا ہے میرے یار ایک ہی بنایا، میرا محبوب ایک ہی بنایا، میرے محبوب ایک ہی بنایا، میرا وطن ایک ہی ہے، مدینہ کا دل یتیم ایک ہی بنایا، میں نے ایک بنا کر کے تمہیں عطا کیا ہے۔ اے اللہ اس سے پہلے تیرا یار کہا تھا، اللہ جان فرماتا میرے اسے جوان رحمت میں جگہ دے رکھی تھی۔ میرا محبوب میرے پاس کہاں تھا بولو، میرا محبوب میرے پاس، اے اللہ تیرا محبوب تیرے پاس، پھر تو نے دیا اس کا احسان جتنا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہاں لوگوں یار دینے والی چیز نہیں ہوتی، یار دینے والی چیز نہیں ہوتی، میں نے تو تمہیں اپنا یار عطا فرمایا ہے۔ آؤ نگاہ ڈالو میرے جان بات چھوڑی، وہاں سے شروع کرنے والا ہوں حضرت ارے کہ جو حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فرماتی ہے میرا لخت کے دنیا میں آیا ہے، اعلان ہونے لگا ہے، کوئی کہتا ہے باب صفا کچھ تو نے سنا، محبوب جو آنے والے اور جیبوں کی سخاوت نہیں چاہتا، زبان کی سخاوت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اے باب صفا کچھ تو نے سنا، محبوب جو آنے والے، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم آنکھیں بچھانے والے ہیں۔ میرا محبوب آیا ہے، کوئی اللہ توجہ میری پر مہربانی، لائٹ والے کا کام ہے، لائٹ کا میرے پاس دیکھ لیں، میں آپ کو مدینے کی لائٹ عطا کر رہا ہوں، یہ بہت ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام آیا ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فرماتی ہے جبریل علیہ السلام آیا ہے، اور جبریل کے ہاتھ میں 3 جھنڈے موجود ہیں۔ کتنے جھنڈے؟ یہ جھنڈے لگانا بدعت نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جبریل کی سنت ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فرماتی ہے ایک مسجد میں لگایا گیا، ایک مکر میں لگایا گیا، اور ایک اللہ کے گھر کعبے کی چھت میں گاڑا گیا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فرماتی ہے
کہ جبریل علیہ السلام آئے جھنڈے لگا کر میرے پاس اور آ کر کہنے لگے اظہر یا سید المرسلین اظہر یا رحمت للعالمین فظہر صلی اللہ علیہ وسلم کالبدر المنیر۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فرماتی ہے حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر کہنے لگے تشریف لائے سید المرسلین رحمت للعالمین نبی تشریف لائے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فرماتی ہے پھر چودھویں کے چاند کی مانند میرا محبوب آیا ہے۔ اگر بات سنو تو کہہ دو سبحان اللہ، سارے کہہ دو پھر سبحان اللہ۔ ناگا سوچے ہوا میں روانگی آ گئی، ناگا سوچے ہوا میں روانگی آ گئی، چمن کے پتے پتے پہ جوانی آ گئی، رحمت حق ہو یکا یک بہانا مل گیا، حضرت آمنہ کو تو گردن کا خزانہ مل گیا، جناب حسین کو بچ میں دانا مل گیا، اور ہماروں کو بخشش بہانا مل گیا، میرا نبی آیا۔ امام نبی علیہ السلام آئے، میرے نبی نے آتی علیہ کلمت الحق کا اعلان نہیں فرمایا، میرا نبی آیا ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے، اے اللہ سجدہ کرنے والا بچہ نہیں ہوتا، نبی 40 سال تک ماں باپ پتہ نہیں میں پیغمبر ہوں، پیچھے دیوار کا پتہ نہیں، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں میرا نبی آیا ہے آتے اللہ کی بارگاہ میں سب سجود ہو گیا ہے۔ کیا کیا بولو؟ جو شادی شدہ ان سے سوال، غیر شادی شدہ کو شاید پتہ ہوگا، لیکن جو شادی شدہ ہے وہ جوان ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے پاک ہوتا ہے یا پلیت ہوتا ہے؟ ہاں ایک بھائی نے کیا کالی شال والی پلیت ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے بولو؟ پلیت ہوتا ہے، کیونکہ میلا گدلا ہوتا ہے، جنازت میں لکھا ہوتا ہے۔ میرا نبی آیا ہے، میرے نبی نے آتی سجدہ کیا ہے، میرے نبی نے سجدہ کر کے دنیا والوں کو بتایا، اے لوگوں جب تم دنیا میں آیا تو میرے گدر پاک پلیت تھے، لیکن میں تو پاک ہوں، میں تو پلیتوں کو بھی پاک کرنے آیا ہوں۔ میرا نبی آیا ہے آتے سجدہ کیا ہے، مسلمانوں بتاؤ سجدے میں کیا پڑھتے ہیں؟ سارے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، میرا نبی آیا ہے سبحان ربی الاعلیٰ کے در میں ہم نے مغفرت امتی امتی، میرا نبی آیا ہے آتی سجدہ کیا ہے، اور سجدہ کرنے کے بعد اپنے گھر امت کو یاد کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا نبی جانتا ہے اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، میرے بندوں نے گنہگار امت کو بھی رکھا ہے، میرے نبی نے آتے سجدہ کیا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں آیا ہے اور آتے اپنے گنہگار امت کو یاد فرمایا ہے۔ میرا نبی آیا ہے امت کو یاد کرنے لگے، میرے نبی کا بچپنا امت کو یاد کرنے لگے، میرے نبی کا لڑکپن امت کو یاد کرنے لگے، میرا نبی ہمارے سجدہ میں امت کو یاد کرنا ہے، ہمارے ہیروں میں امت کو سبحان اللہ، ہمارے ہیروں میں امت کو یاد کرنا ہے، ہمارے سجدہ میں امت کو یاد کرنا ہے، مسجد عائشہ میں امت کو یاد کرنا ہے، میرا نبی مکے میں امت کو یاد کرنا ہے، میرا نبی مدینے میں امت کو یاد کرنا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کے پاس سے لے کر کے اٹھاؤ زندگی ہر جگہ پر اللہ نے اپنی امت
حدیث میں اپنی امت کو یاد فرمایا ہے میرا نبی جب دنیا سے پردہ کرنے لگا توجہ چاہوں میرا نبی حیات نبی ہے کیا بولو زندوں کا میرا کر رہے ہیں مسلم شریف کی روایت میں سرکار نے فرمایا کہ نبیوں کی جسموں کو زمین پر کھانا حرام ہے کیا بولو حرام ہے کیا بولو تیرا میرا جسم سرگر جائے گا آپ فنا ہو جائیں گے میں فنا ہو جاؤں گا لیکن میرے نبی نے فرمایا نبی اپنے اپنے قبروں میں زندہ ہوتے میرے نبی کو قبر عمر میں اتارنے لگے حضرت علی فرماتے ہم نے دیکھا میرے نبی کے لب جنبش کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں بولو سچ بتاؤ آپ کے اپنے بعد میں قاضی کوئی بندہ مر جائے دیکھو توجہ انتقال کر جائے اور اس کے ہونٹ ہلے لب جنبش کر سچ بتاؤ آپ کا دل مانے کہ نہیں مر گئے بولو اسے دفناؤ غسل کرو بولو یار کفن پہناؤ نہیں لیکن ڈاکٹر کے پاس دو ڈاکٹر صاحب دیکھو لب ہل رہے ہیں میرے نبی علیہ السلام کو قبر عمر میں اتارنے لگے صحابہ فرماتے ہیں نبی کو قبر میں اتارنے لگے میرے لب کے نبی کے لب جنبش کرنے لگے ہم نے کان لگایا آواز آنے لگی رب حبلی امتی میرا نبی امت کو یاد کر رہا ہے وہ نبی وفادار ہے جو ہر جگہ امت کو یاد کرے وہ حلالی نہیں ہو سکتا جو نبی کی ولادت پر شک کرے میرے نبی کی خوشی میں جناب اعلیٰ روح پیدا کرے اور حلالی کا کام ہے جس پر آسان کیا جائے وہ اپنے موسم کے آسان نہیں ہوتا سکتا اس کے جیت لوٹا سکتا ہے اللہ امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لے آئے سجدہ کرنے کے بعد آنکھوں کو کپڑے میں لپیٹا گیا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی دربار میں آ گئی کون آگے بولو حلیمہ سعدیہ سب کے جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کو اس نے دودھ پلایا میرے نبی کو جناب علیہ السلام کو لیا میرے نبی علیہ السلام کی پرورش کی ہے حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے مکے کا کوئی بچہ نہ ملا میں نے اپنے شوہر حارث سے کہا ایک عمر یتیم ہے عبد المطلب کے گھر میں باپ کا سایہ دنیا میں نہیں ہے اب اس کی ماں ہے اے میرے گھر والے اگر اجازت دے تمہیں یتیم کو اگر گوشت میں لے لو ہر بھائی کا مکے سے لوٹنا اچھا نہیں لگتا اچھا ٹھیک ہے تم اسی بچے کو لے لو اللہ تعالیٰ اس بچے کے صدقے میں بچے نازل فرمائے گا حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں نبی کے پاس آئی میں نے دیکھا میرے نبی آنی کپڑے میں لپیٹے ہوئے اور میرے نبی نے آنکھیں بند کی ہیں کیا کیا بولو آنکھیں میرے نبی نے بند کی ہیں آپ فرماتی ہے میں نبی کے قریب گئی ہوں میں نے چاہا میں نبی کو اٹھاؤں خدا کی قسم حلیمہ سعدیہ کہتی ہے بچے میرے دنیا کے بڑے دیکھے لیکن آمنہ کا نام میرا نہ ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کا لفظ جگر میں آ جائے کسی ماں نے لال جنا نہیں کسی ماں نے لال ایسا جنا نہیں ہے کوئی شہزادہ ایسا نہیں ماں کے لال کا لال ایسا نہیں ماں کا کوئی جگر ایسا نہیں ہے کوئی لفظ جگر ایسا نہیں ہے حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے بڑے بچوں کی میں نے پرورش کی ہے یہ تو بچہ ہی گرا رہا ہے خدا کی قسم حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں نے دیکھا میرے بابو کے چہرے سے نور نکل رہا تھا جس کی شعائیں آسمانوں تک پہنچ رہی تھی تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سرکار کی آمد دلدار کی آمد مدنی کی آمد میٹھے کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا امام الانبیاء علیہ السلام کی ارشاد فرماتی ہے میں سرکار کے قریب گئی میرے نبی کو اٹھایا ہے میرے نبی نے آنکھیں مبارک کھولی ہے میرے نبی نے آنکھیں کھولی ہے
پیچھے والے کے بعد ٹھنڈ زیادہ لگے گا حلیموں میں تیرے مقدرات سب پہ تو مدنی دا جھولا جھلائے میری ہو سے سوہنے دا مکھڑا نورانی نورانی تو تک دی بھی رہی ہے تمہیں میری ہو سے آقا علیہ السلام آ گئے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ولادت کا سعادت ہوئی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا سرکار علیہ السلام نے اپنی میلاد کا انعقاد کیا یہ بات کی ہے میں صرف دو باتیں کروں گا آج جو پرسوں کے مقرر خاص حضرت علامہ مولانا قاری محمد طاہر محمود امام رحمان قبل علیہ صاحب تشریف لا چکے ہیں انشاءاللہ میں مختصر گفتگو کر کے میں جگہ دوں گا کیونکہ ان کی جگہ پر میں آ گیا تو اب میری جگہ پر انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ یہ گفتگو کریں گے بڑی پیاری خطاب فرماتے ہیں اور ان کے خطاب سے مستفید ہوں گے میں مختصر سی بات کروں میرے نبی ابھی دنیا میں آئے توجہ میرا نبی ابھی دنیا میں آئے نہ تھے اللہ نے تمام روحوں کو جمع کیا آپ نے علماء سے سنا ہوگا اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے لوگ اے نبی لوگ اے رسول اگر میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں میں تمہیں دانائی عطا کروں میں تمہیں نبوت دوں میں تمہیں رسالت دوں اور اگر تمہارے نبوت و رسالت کے دوران میرا نبی آ جائے تو اپنا قانون شریعت اپنا دور چھوڑ میرے محبوب کی غلامی اختیار کر لینا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صاحب فرماتے ہیں کوئی نبی کوئی رسول ایسا نہیں گزرا ہے جس نے اپنے دور میں آمنہ کے لال کے چرچے نہ کیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے کیا میلاد کا انعقاد کیا سرکار علیہ السلام کے پیارے صحابی فرماتے ہیں ہاں میرے نبی نے خوشی کا اظہار فرمایا اور سرکار نے رکھا تھا روزہ کیا رکھا امام نبی علیہ السلام سے سوال کیا صحابہ پوچھنے لگے آقا آپ ہر کہیں تو روزہ رکھتے کیا جاتا کو میں کیا بجائے آپ فرماتے ہیں لوگوں بے شک سے پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میری ولادت باسعادت پیر کے روز ہوئی ہے میرا نبی آیا ہے میرے نبی نے روزے رکھے روزہ رکھ کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ روزہ کون کی صورت میں نہیں رکھا جاتا بلکہ ذہان تشکر کی صورت میں رکھا جاتا ہے میں نے روزہ رکھ کر تمہیں بتایا ہے اے لوگوں میں اپنی آمد سے خوشی منا رہا ہوں تمہیں بھی چاہیے میری آمد پاک کی خوشی مناؤ میرا نبی مکے میں آیا مکے والوں نے خوشیاں منائی امام مسلم نے باب ہجرت مدینہ امام مسلم شریف نے باقاعدہ باب امام بخاری نے باب آپ فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو امام نبی علیہ السلام آئے ہیں جیسے مدینہ طیبہ میں میرے نبی نے قدم رکھے ہیں وہ یہ صرف امام سے شہر موصوف تھا میرے نبی کے قدم رکھے اللہ نے اسے مدینہ طیبہ کا نام عطا فرمایا پہلے اس کا بخار مشہور تھا اب سرکار کے قدم لگے اللہ نے اس مٹی میں اتنی شفا رکھی ہے کوئی بچوں جرا بھی اللہ کسی جو ہم بیماری میں مبتلا ہو میرے نبی کے شہر میں مٹی لگا لے اللہ تعالیٰ سے شفا عطا فرماتا ہے سرکار علیہ السلام مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے اور اپنے چھتوں پر چڑھ گئی بچیاں باہر آ گئی بچے باہر آ گئے امام بخاری فرماتے ہیں ینادون فیکم یا محمد یا رسول اللہ میرا نبی آیا ہے مدینہ طیبہ کے جوانوں نے جلوس کی شکل میں آتے رہے اور جلی کوچوں سے نکلتے رہے یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے آ رہے ہیں اور مدینہ کے غلام کہنے لگے اب تو اپنے آقا کے غلاموں
کے غلاموں کو اب عید منانے دو، آمد نبی ہوئی راہوں کو سجانے دو، آمد نبی ہوئی راہوں کو سجانے دو، چرچا ہے یہی صبح کہتا ہے ہر کوئی، چرچا ہے صبح کہتا ہے ہر کوئی، میرے نبی آئے مدینہ والوں نے جناب اعلیٰ خوشی منائی ہے، میرے نبی کی آمد پاک کی خوشی میں بنی نجار کی بچیوں نے بم بجایا اور کہنے لگی تلا بدر علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا ماذا للہ داعی۔ میرے نبی نے پوچھا بچیوں کیوں تم بجا رہی ہو؟ عرض کی آقا آپ کی آمد پاک ہمارے درمیان ہوئی، ہم خوشی میں تو بجا رہی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ بچیوں تم میری آمد سے خوش ہوئی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی تم سے خوش ہو گیا۔ سمیہ ٹھٹوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ٹھٹے کے بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے بزرگ گزرے جو فجر کی نماز تہجد مدینہ طیبہ میں پڑھتے تھے اور فجر کی نماز ٹھٹے میں آ کر کے پڑھا کرتے تھے، بہت بڑے اور عالم دین تھے۔ ہاشمی ٹھٹوی رحمت اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کا عاشق ٹھٹے میں ایک رہتا اور وہ سرکار علیہ السلام کی آمد کی خوشی مناتا۔ کسی ٹھٹے والے شخص نے خواب میں نبی کریم علیہ السلام کا دیدار کیا، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کے دیدار سے بڑا مشرف ہوا ہوں، لیکن ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں میرے آقا۔ امام نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا سوال پوچھنا چاہتا ہے؟ عرض کی آقا یہ لوگ آپ کی خوشیوں میں چراغاں کرتے ہیں، بکروں کو ذبح کرتے ہیں، گایوں کو ذبح کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آقا کیا ان کی جشن سے آپ خوش ہوتے ہیں یا نہیں؟ سرکار علیہ السلام مسکرا کر فرمانے لگے اے میرے عاشق جو مجھ سے خوش ہوتا ہے میں اس سے خوش ہو جایا کرتا ہوں۔ اللہ میلاد النبی کتاب کا نام ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ امام جلال الدین سیوطی ہے جنہوں نے جاگتے ہوئے 72 مرتبہ آمنہ کے لال کا دیدار کیا۔ وہ فرماتے بغداد میں ایک جوڑا تھا، یعنی میاں بیوی دلہا دلہن ہر سال بڑے شوق سے وہ اپنا پیسہ خرچ کرتے سرکار کی میلاد کی خوشی مناتے۔ اس مسلمان جوڑے کے برابر میں ایک یہودیہ عورت کا گھر تھا، اس کا بھی جوڑا تھا۔ یہودیہ عورت نے سوال کیا اپنے شوہر سے کہ ہر سال اس مہینے میں یہ جوڑا اتنا خرچہ کرتا ہے، اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس یہودیہ عورت نے سوال کیا اپنے شوہر سے، اس کے شوہر نے کہا کہ اس مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس مہینے میں اس کا نبی آیا، وہ اس لیے خوشی کرتے ہیں کہ اس کی خوشی منانے سے اس کا نبی خوش ہو جاتا ہے۔ امام نبی علیہ السلام کے عاشقوں نے میلاد منائی ہے، بغداد کا جوڑا خوشی مناتا ہے۔ اس یہودیہ عورت نے اس بات کا انکار کیا کہ میں اس بات کو نہیں مانتی، رات کو سوئی ہے وہ خود کہتی ہے خدا کی قسم اللہ نے میری قسمت کا ستارہ چمکا دیا ہے، میں نے دیکھا نورانی چہرے والا ہے، نورانی لباس والا ہے، نورانی جناب اللہ جماعت کے ساتھ آ رہا ہے، ان کے ساتھ ان کے ساتھی موجود ہے، ایک ان میں عزتوں والا، ایک ان میں زیادہ شان والا نظر آ رہا ہے۔ میں نے ان کے ایک شامی سے پوچھا، یہودی عورت بتاتی ہے، ان کے ایک شام سے پوچھا، ان کے ایک دوست سے پوچھا، ان کا کلمہ پڑھنے والے سے پوچھا یہ عزتوں والا یہ عظمتوں والا کون ہے؟ سوال جس سے کیا گیا اس نے جواب دیا یہ وہ شخص ہے جس کے نبی کی آمد سے اللہ نے ظلمتوں کو دور کر دیا ہے۔
اس یہودیہ نے سوال کیا کیا میں ان سے کچھ گفتگو کرنا چاہوں تو کیا میری بات کا جواب دیں گے؟ کہا ہاں بے شک تمہیں جواب دیں گے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے وہ یہودی عورت آگے بڑھی ہے اور آگے بڑھ کر کے سلام کیا ہے، میرے نبی نے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا ہاں اللہ کی بندی کیا پوچھنا چاہتی ہے، اور سرکار نے سلام کا جواب دیا۔ اس یہودی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کہنے لگی آقا میں آپ کے مذہب کی نہیں ہوں، میں آپ کا کلمہ پڑھنے والی نہیں ہوں۔ سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عطا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کریم تجھے ہدایت عطا کرنے والا ہے۔ آقا یہ جو خوشی مناتے ہیں خوش ہوتے ہیں آپ؟ سرکار نے فرمایا جو ہم سے خوش ہوتے ہیں اس سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ خواب میں اس نے دیکھا صبح کا وقت ہوا کہ اس نے انتظام کیا کھانے پکانے کا، تو اس کا جو شوہر تھا وہ بھی یہودی تھا، وہ بھی چلا آیا اور وہ بھی کھانے پینے کا انتظام کرنے لگا، بڑا خوش ہونے لگا۔ اس عورت نے سوال کیا اپنے گھر والے اپنے شوہر سے کہ تم اس نیک کام میں اتنی خوش نظر آتے ہو، کیا وجہ ہے؟ میں نے تو ایک خواب کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اس نے کہا یہ وجہ ہے کہ جس نبی نے تجھے رات کو خواب میں کلمہ پڑھا ہے اسی نبی نے مجھے بھی کلمہ پڑھایا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو لوگ نبی کی میلاد سے خوش ہوتے ہیں مدنی تاجدار اس سے بھی خوش ہوتے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شاہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ مجھے احد پہاڑ کے برابر سونا عطا کرتا تو میں وہ نبی کی میلاد کی خوشی میں خرچ کر دیتا۔ آپ فرماتے اتنا خرچ کرتا تو بھی کم ہوتا، کیونکہ نبی کے اتنی مہربانیاں ہیں، سرکار کے اتنے احسان ہیں کہ میں ان کے احسانوں کا بدلہ اتار سکتا نہیں۔ آخری بات ہے حضرت عدنان رضی اللہ تعالیٰ، یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی 18ویں پشت کے دادا ہیں۔ کون ہے بولو؟ کون ہے بولو؟ اچھا 18ویں پشت کے دادا حضرت عدنان۔ طبقات ابن سعد کے بزرگ نے اس واقعے کو نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عدنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ ذبح کیے۔ کتنے بولو؟ کتنے؟ یہاں ہم نے چراغا کیا، 10 سے 12 ہزار پہ خرچہ کیا، علماء کو بلایا، محفل کی تو بدعت کے پھرے آ گئے، شرک کے پھرے آ گئے کہ تم مشرک ہو، تم بدعتی ہو، یہ تم بریلویوں کا کام ہے۔ سرکار نے کام میلاد منایا، اللہ سے بھی ثابت ہوا، اللہ کے رسول نے بھی اپنے عمل سے ثابت کیا، صحابہ نے بھی کیا۔ حضرت عدنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ جب ذبح کیے تو 100 اونٹ کھانے کے لیے بھی کوئی مخلوق آئی ہوئی۔ لوگوں جب آئے نہ کر کے مخلوق خدا ٹوٹی، مال مبتلے پہ ہم جب دعوت ملنی چاہیے مخلوق کو پہنچ گئی سمجھ، لیکن ان میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے سوال کیا۔ سوال کرنے والے کہتے ہیں عدنان کیا وجہ ہے یہ 100 اونٹ کیوں ذبح کیا؟ آپ نے شادی کیا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کیا آپ نے بیٹوں کی شادی کی؟ آپ فرماتے نہیں۔ کیا آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا؟ آپ فرماتے نہیں۔ کس وجہ سے 100 اونٹ ذبح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اے اللہ کی مخلوق، اے اللہ کے بندو، کھانا کھا لو، پیٹ بھر کر کے بیٹھ جاؤ، تم بیٹھ جاؤ گے میں بلند جگہ پر کھڑے ہو کر کے تمہیں وہ بات بتاؤں گا جس کی وجہ سے میں نے 100 اونٹ ذبح کیے ہیں۔ طبقات ابن سعد کے بزرگ فرماتے ہیں حضرت عدنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت میں لاکھوں لوگ آ کر کے ٹوٹے، جو کھا کر کھسکنے والے تھے وہ کھسک گئے، لیکن جو آپ کی طرح یار کی میلاد سننے کے شوقین تھے وہ بیٹھ گئے سارے۔ ہمیں بھی بہت ایسے محفل میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت نصیب فرمائے، قائل نہیں ہوتے 11ویں 12ویں کا نیاز حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، لیکن کھاتے ہیں۔ میں نے ایک سے سوال کیا تم کھاتے تو ہو؟ کہ ہمارے یہاں کھلانا حرام ہے، کھانا حرام نہیں ہے۔ 12 میں کر رہا تھا تو کھا کر مخلوق نکلنے والی وہ نکل گئی، لیکن جو مخلوق یار کی آمد کا چرچا سننے کی شوقین تھی وہ بیٹھ گئی۔ حضرت عدنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا خدا کی مخلوق بیٹھی ہے، سرو سر نظر آ رہے ہیں۔ آپ اس طرح بلند جگہوں پر پہاڑی پر کھڑے ہو گئے جس طرح شیخ بنایا گیا،
اللہ کے نبی علیہ السلام کے 19ویں پشت کے دادا ہے حضرت عدنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عدنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں کہ اللہ کے گھر کعبے کا طواف کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ کیا کر رہا تھا؟ معاذ اللہ گستاخوں نے لکھا ہے باقاعدہ طور پر معاذ اللہ کفر بادشاہ کہ نبی کریم علیہ السلام کے والدین تو مشرک تھے بے ایمان تھے وہ تو مسلمان تھے ہی نہیں. معاذ اللہ اور سرکار کے 19ویں پشت کے دادا کیا کر رہے ہیں بولو کعبے کا. اور سرکار نے خود نے ارشاد فرمایا انہو کان ینقل نورہ ساجد الی ساجد. سرکار فرماتے ہیں میرا نور جس کی پشت میں آیا جس کے رحم میں آیا وہ ایک سجدہ کرنے والے سے دوسرے سجدے کرنے والے تک میرا نور منتقل ہوتا رہا. اور سرکار فرماتے ہیں جس کے پشت میں جس کے رحم میں نور مصطفیٰ آیا ہے اس نے کبھی بتوں کے آگے سجدہ کیا نہیں. حضرت عدنان رضی اللہ تعالیٰ میں کیا کر رہے تھے بولو کعبے کا. آپ فرماتے ہیں لوگوں میں نے اس لیے سوٹ جمع کیا ہے کہ اللہ کے گھر کعبے کا طواف کر رہا تھا. طواف کرتے 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 میری پشت میری پیٹھ سے آواز آنے لگی اللہم لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. آوازیں آنے لگی وہ چڑیوں کی طرح آوازیں تھی وہ پرندوں کی آوازیں تھی. میں کعبے کی دیوار سے چمٹ گیا میں نے اللہ سے سوال کیا ہے اللہ کہ پرندوں کی چڑیوں کی آوازیں جو میرے پشت سے آواز آ رہی ہے میری پیٹھ سے آوازیں آ رہی ہے آواز آنے لگی عدنان یہ کسی چڑیوں پرندوں کی آوازیں نہیں ہے ہم نے تیری پشت میں نور محمدی کو رکھا ہے جو ہماری تمہید بیان کر رہی ہے. اس لیے تم کہتے ہیں آج میلا نبی ہے کیا سہانا نور ہے. آج میلا نبی ہے کیا سہانا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. میرے آقا جو مدینہ طیبہ میں آنے لگے تھے نا امام جلال الدین سیوطی نے بھی نقل کیا امام فخر الدین رازی نے بھی نقل کیا کہ ایک بڑھیا مائی صاحبہ توجہ چاہوں گا بس آخری بات ایک بڑھیا مائی صاحبہ تھی جو گھر میں تھی اکیلی غریب تھی مفلس تھی. یہ نہ سمجھنا کہ دھوم دھام سے میلاد کیا جائے تو سرکار کی بارگاہ میں قبول ہوگا. شاہ عبدالرحیم محدث رحمت اللہ تعالی علیہ ہر سال وہ میلاد کا جشن مناتے کھانا پکواتے لوگوں کو کھلاتے. ایک سال ایسا آیا شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک سال ایسا آیا اپنی بیوی سے پوچھا گھر والی گھر میں کیا ہے؟ اس کی حضور کچھ نہیں کچھ چنے موجود ہیں. فرمایا اسے بھون دو. اسے بھونا گیا. فرمایا اسے بنا لیے جی حضور بنا دیے. وہ محلے والوں میں بات دی لیکن دل میں یہ آس رہ گئی کہ میں ہر سال بڑے جوش و خروش سے خرچہ کر کے سرکار کی میلاد کا خرچہ کرتا سرکار کی میلاد کے صدقے مخلوق خدا کو کھلاتا لیکن اس ساتھ رہ گیا. شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ چنے سرکار کی خوشی میں بانٹے ہیں. رات کو سوئے تو مدنی تاجدار کا دیدار ہو. شاپا موجود ہے ایک چیز میں ایک چیز موجود ہے اس میں ڈھکن لگا ہوا ہے. کسی صحابی نے پوچھا آقا اس برتن میں کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہمارے عاشق نے آج ہماری میلاد کی خوشی میں یہ چنے بانٹے ہیں لہذا وہ ہماری بارگاہ میں قبول ہو گئے ہیں. تو جو غریب بھی ہو بس خوشی ہو اس کے دل میں یہ دل میں آس ہو کہ میرا نبی آیا اس کی مہربانیاں ہیں. حسب استطاعت حسب توفیق کردہ لے کر نہیں چوریوں کی لائٹیں لے کر نہیں حسب استطاعت جتنا ہے گھر کو سجا رہا ہوں. خدا کی قسم اس کی دنیا بھی سجی رہے گی اس کی قبر بھی سجے گی تو اس کی حشر بھی سج جائے گی انشاءاللہ. بڑھیا مائی صاحبہ نے کہا کائنات کا والی آ رہا ہے اٹھ. اپنے آپ کو سوال کرنے لگی اٹھ چل کر کے گھر کو سجا. پھر کہنے لگی نہیں وہ کائنات کا والی ہے امام الانبیاء ہے
کہاں کچھ بڑیا کے اس کھٹیا میں آئیں گے. پھر خود ہی کو کہنے لگی نہیں پگلی تجھے کیا پتا وہ غریبوں کے حامی یتیموں کے والی بے کسوں کے کس بن کر کے آئے ہیں. بڑیا مائی صاحبہ چلی ہے. علماء فرماتے ہیں وہ چلی جنگل میں پہنچی کھجور کے پتوں کی گٹھڑی بنائی. کس کی؟ کھجور کے پتوں کی. کھجور کے پتوں کی گٹھڑی بنا کر کے اس نے سر پہ رکھا ہے اور آنے لگی ہے. آنے والے گھر کے راستے کو جناب اللہ اس نے سجایا ہے. اپنے گھر کے راستے کو سجایا اور سجانے کے بعد جناب اللہ وہ بیٹھ گئی اپنی دہلیز میں. اس نے ایک قدم ادھر رکھا ہے ایک قدم دہلیز سے باہر ہے اور ٹکٹکی بات کے بیٹھی ہے اور کہنے لگی کلی ایسا فقیرہ اور آپ کے دل میں بھی یہی آرزو ہو میرے دل میں بھی یہی تمنا ہے کہ جب یار کی میلاد کی خوشی کرو نا گھر میں بیٹھ کر کے بس کہہ دیا کرو کہ کلی ایسا فقیرہ اللہ